بوڑھا کیوں آئے فرش عزا پہ؟ تو خدا نے ان کو بلانے کے لیے ذکر حسین میں کیا رکھی؟ کشش رکھی. یعنی لوگ ملینز خرچہ کر کے کربلا جائیں. بھائی کیوں جائیں کربلا؟ 55 ڈگری کی گرمی، پیدل انسان چلے. اب حسین میں کشش ہوگی تو کربلا جائے گا نا. حسین میں جاذبہ ہوگا تو یہ ترکی کو چھوڑے گا، یورپ کو چھوڑے گا، پورا سال پیسہ جمع کرے گا، کہے گا میں نے کہاں جانا ہے؟ ابا عبداللہ ہے، حسین کی طرف جانا ہے نا. پاؤں میں چھالے پڑ گئے پھر بھی حسین کے پیچھے لگا ہوا ہے نا. 50 ڈگری کی گرمی ہے پھر بھی حسین کے پیچھے. اب صرف مولا حسین کربلا نہیں، یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں، ماتمی عزاداری کرتے ہیں. تو اگر یہ جاذبہ نہ ہوتا تو کوئی بھی فرش عزا حسین پہ نہ آتا. تو خدا نے کہا میں نے امام کو غیبت میں بھیج دیا تو کیا ہوا؟ میں تجھے حسین کے نام پہ فرش عزا حسین دے کر جا رہا ہوں. یہاں آؤ کہ ذکر امام سنو گے، فضائل اہل بیت سنو گے، تمہاری نسلوں کے عقیدوں کو بتایا جائے گا، تمہارے وجود میں غیرت کو جگایا جائے گا. مصائب حسین سنا کے پتھر دل انسان کے دل کو موم بنایا جائے گا. تمہارے اندر ظالم اور مظلوم کی تفریق کی جائے گی. کبھی آپ دیکھتے ہیں پورے دنیا میں 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن مظلوموں کے لیے کسی کے دل دھڑکتے ہیں تو وہ حسین کے چاہنے والوں کے دھڑکتے ہیں. آج پوری دنیا میں طاقتور ملک دیکھو گے، مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، فوجوں کے اعتبار سے، ساری طاقتوں کے باوجود یہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے. اور یہاں پہ کچھ مظلوم دیکھو گے، دنیاوی طاقت تو ان کے پاس کم ہوگی لیکن ان کے پاس حسین کا حوصلہ بہت بڑا ہے. آج سر فخر سے، کل کربلا میں حسین کا سر فخر سے بلند تھا، آج حسینیوں کا سر فخر سے بلند ہے. نہ کل اہل بیت نے ہمیں ذلیل ہونے دیا، نہ آج اہل بیت نے ہمیں ذلیل ہونے دیا، نہ قیامت کے دن ہم ذلت کے شکار ہوں گے. یہاں بھی عزت کی زندگی انہوں نے ہمیں عطا کی ہے اور آخرت میں جنت کا وعدہ اہل بیت نے ہم سے کیا ہے. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو خدا نے یہ حوصلہ دیا ہو. تو کربلا صرف ایک واقعے کی یاد نہیں ہے، کربلا ایک تحریک مسلم کا نام ہے، کربلا نسلوں کو بنانے کا نام ہے، کربلا انسان کے وجود کے اندر ارتقاء کا نام ہے، کربلا انسان کو حیوانیت کی سرحدوں سے نکال کر انسانیت کی باکمال سرحدوں پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے. کربلا کسی کو بزدل بننے نہیں دیتی، کربلا بہادر بناتی ہے. کربلا میدان سے بھاگنے کا درس نہیں دیتی، کربلا میدان میں ڈٹ کے لڑنے کا درس دیتی ہے. کربلا دنیا میں خوف کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کربلا بتاتی ہے کہ یزید ہوتا ہے اور یزید کے سامنے حسینی کبھی جھکا نہیں کرتے. کربلا وجود سے کنفیوژنز کو ختم کرنے کا نام ہے، کیونکہ جو اہل ولایت ہے وہ انسان کنفیوز نہیں ہوتا. لیکن 1400 سال سے امت کنفیوز ہے، حسینی کنفیوز نہیں ہے. 1400 سال سے مسلمان کنفیوز ہے، 1400 سال سے پہلے بھی کنفیوز تھا. اتنا کنفیوز کہ اس سے یہ نہیں پتا کہ مارنے والے کے لیے کیا حکم صادر کرنا ہے، مرنے والے کے لیے کیا حکم صادر کرنا ہے. جب کنفیوز تھا تو اس نے کہہ دیا کہ مارنے والا بھی رضی اللہ ہے، مرنے والا بھی رضی اللہ ہے، مارنے والا بھی جنت میں جائے گا، مرنے والا بھی جنت میں جائے گا. لیکن اہل بیت کے چاہنے والے کنفیوز نہیں تھے، کیونکہ ہمارے سامنے حق آیا تھا، باطل آیا تھا، ہمارے سامنے راستہ آیا تھا کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے. انہوں نے مارنے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیا، مرنے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیا. اور یاد رکھو جب کوئی چیز آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، جب انسان ظالم کے سامنے لچک دکھاتا ہے اور ظالم کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے کہ آج مفتی کو یہ جرت نہ ہو کہ یزید پر بھی لعنت کر سکے، آج مفتی کو یہ جرت نہ ہو کہ ظالم کو ظالم کہہ سکے. لیکن یہاں 4 سال کا
बच्चा होता है वो भी यजीद पे लानत करता है, यहाँ 6 साल का बच्चा हो वो भी यजीद पे लानत करता है। तो हुसैन ने कंफ्यूजन को दूर कर दिया और हमारी नस्लों को हिम्मत दे दी कि जालिम को बरमला लानत किया करो, मजलूम के बरमला हिमायत किया करो। ये फलसफा करबला था। करबला बहादुर बनाता है, नस्लों को बुज़दिल नहीं बनाता। करबलाई बच्चा गुजरेगा तो यजीदी उससे डरता जरूर है, करबलाई बच्चा गुजरेगा तो वक्त जालिम उससे खौफज़दा जरूर होता है। वक्त जालिम को भी पता है मैं सबको खरीद सकता हूँ पर हुसैन के चाहने वालों को खरीद नहीं सकता। मैं सबके सर झुका सकता हूँ लेकिन हुसैन के चाहने वाले का सर झुका नहीं सकता। ये सर कट तो सकते हैं पर जालिम के सामने झुक नहीं सकते। अब जब एक आइडियोलॉजी बन जाती है और कमाल आइडियोलॉजी है, जब आपने कह दिया कि जालिम भी अच्छा है मजलूम भी अच्छा है, जब आपने कह दिया कि जालिम की भी तारीफ कर सकते हैं मजलूम की भी तारीफ कर सकते हैं। आज किसी मुफ्ती को उठा दो वो जालिम की भी कसीदे पढ़ता है, वो मजलूम के भी कसीदे पढ़ता है, वो अम्मार को मारने वाले के भी कसीदे पढ़ता है और वहीं पे अम्मार के कसीदे भी पढ़ता है, वो अली के कसीदे भी पढ़ता है और अली को गालियां देने वालों के कसीदे भी पढ़ता है। ये एक आइडियोलॉजी है कि जालिम की भी तारीफ करो मजलूम की भी तारीफ करो। और कमाल आइडियोलॉजी भूमि नस्लों में क्या शहबाज शरीफ को देखते हैं, वो ट्रंप की भी तारीफें करता है, सैयद अली खामनेई की भी तारीफें करता है। देखो आइडियोलॉजी नस्लों में चली जाती है। जब बचपन से फर्क न बताया जाए ना कि जालिम क्या होता है मजलूम क्या होता है तो आइडियोलॉजी घूमती है ना। मैंने कहा कि मसलन अगर ऐलान हो जाए कि पाकिस्तान में यजीद आया, किसी ने कहा मौलाना यजीद अब कहाँ आएगा? मैंने कई आते हैं इस्लामाबाद घूम के चले भी जाते हैं भाई। यजीद सिफत का नाम है, यजीद और जुल्म का नाम है। कभी हुसैन ने यजीदियत को महदूद नहीं किया। अगर महदूद करते तो कहते हुसैन यजीद की बेअत नहीं करेगा। कहा नहीं मिसली ला युबायु मिसल यजीद, हुसैन और हुसैन जैसे यजीद और यजीद जैसों की बेअत नहीं करेंगे। इमाम ने ता क़यामत एक फलसफा खोल दिया, हुसैनियत को महदूद नहीं किया करो। ये मावराए ज़मान है, ये मावराए मकान है, ये ज़मान और मकान से बुलंद है। जब एक आइडियोलॉजी और सोच बन जाती है ना कि आपकी बच्चों के नस्लों के दिलों में जालिम की नफरत न डाली जाए। मुफ्ती नफरत नहीं डालता, उसको पता ही नहीं कि तबर्रा क्या है, उसको पता ही नहीं कि तबल्ला क्या है। तबर्रा सिर्फ लानत का नाम नहीं, तबर्रा उस छुपी हुई नफरत का नाम है जिसका इजहार लानत में किया जाता है। नफरत होगी तो लानत भेजेगा ना, नफरत नहीं तो लानत कैसे भेजेगा? तभी खुदा ने कहा कि मेरे कसीदे पढ़ने से पहले शैतान पे लानत तो भेज दे। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम तो पढ़। जब तक इजहार नफरत नहीं होगा तो इजहार मोहब्बत कैसे होता है? पहले मेरे दुश्मन से नफरत कर। तो उम्मत 1400 साल से कंफ्यूज है क्योंकि इसे सिखाया नहीं गया कि नफरत कैसे की जाती है। इसे जालिम की बुराइयां नहीं बताई गई। और मद्दे मुकाबिल मुफ्ती साहब बैठते हैं, एक दिन आते हैं अली की तारीफें करते हैं, अगले दिन आते हैं अली पे ज़ब्ब शतम करने वालों की तारीफें करते हैं, एक दिन आते हैं अम्मार के कसीदे पढ़ते हैं, दूसरे दिन आते हैं अम्मार के कातिल के कसीदे पढ़ते हैं। जब इंसान की ज़हनी आइडियोलॉजी और सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग में वायरस लग चुका हो और ये नस्लों तक रसूख पा चुका हो तो एक अजीब मिजाज नजर आते हैं कि ट्रंप साहब की भी तारीफें की जा रही हैं। देखिए मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि फिर कोई तौहीन का पर्चा कट जाए, लेकिन ट्रंप साहब की भी तारीफें की जाए और कहा जाए कि इनको पीस इनाम दिया जाए, नोबेल का मेडल दिया जाए, क्योंकि इन साहब ने दुनिया में अमन व अमान को फैलाया हुआ है। देखो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रखना अपनी जगह पे होता है। रशिया भी दुश्मन अमेरिका का, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं। आप किसी से मिले, हाथ मिलाया, टेबल पे बैठे, डिस्कशन हुई, निगोसिएशन हुई, इस पर कोई आयत नहीं है। मेहमान होता है किसी भी मुल्क से आए, आप उसका एहतराम करते हो, वेलकम करते हो। चौथे इमाम के पास भी जब कातिलीन भी जाते थे, इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मेहमान समझ के घर में रखते थे। लेकिन तारीफ करना और ऐसी तारीफें करना
کہ اٹلی کی وزیر اعظم پریشان ہو جائیں، آنکھیں پھٹ جائیں کہ یہ اتنی تعریفیں کس کی جا رہی ہیں جس کی گھر میں اپنے کبھی اتنی تعریف نہ ہوئی ہو، جن کے سینیٹرز نے ان کی تعریفیں نہ کی ہوں، جن کی گھر میں بیوی ان کی تعریف نہ کرے، اتنی تعریف آپ کے ملک کے وزیر اعظم ان کی کر لیں، چلو میں نے کہا تعریف تو کر سکتے ہیں، لیکن مزاج دیکھیں نا، قاتل کی بھی تعریف کرو، مقتول کی بھی تعریف کرو، وہاں جا کے ان کی تعریف کی، پھر رہبر معظم کے جنازے میں گئے، میسنی شکل بنا کر، اور یہ کہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ امت اسلامی کے اتنے بڑے لیڈر کو مارا گیا، اور رہبر معظم بھی سوچ رہے ہوں گے وہاں مارنے والے کی تعریفیں کر کے آیا ہے، یہاں میرے جنازے پہ کھڑے ہو کر میری تعریف کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا واللہ اگر ان کی مائیں بچپن میں ان کو فرش اعضا پہ لاتی ہیں، یہ فرش اعضا ہے جو نسلوں کو سکھاتا ہے کہ کبھی ظالم کی تعریف نہ کرنا۔ معصوم نے ایک لکیر کھینچی کہ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو علی ولی اللہ پڑھے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو پڑھے بھی پر ظالم سے نفرت بھی کرے، حسین کا نام بھی لے وقت یزید سے اظہار نفرت بھی کرے، صرف نوح ثانی سے عزاداری سے منبر پہ خطابت سے حسین کا نام لینے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ اکمال حسینیت تب ہے جب تمہارے ذہن میں فلسفہ حسین پایا جائے، اور فلسفہ حسین یہ ہے اظہار کرو ظالم سے، اظہار کرو مظلوم کی حمایت سے۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، 1819 جوان شہید ہو گئے، پتہ ہوگا آپ کو امریکن کونسلیٹ کا جو واقعہ ہوا، کتنے جوان شہید ہوئے۔ مجھے سننے کو ملا کہ بعض لوگ ان جوانوں کے جنازوں میں نوح ثانی سے کر رہے تھے، اگر ہم جا کے نوحہ پڑھیں گے فوٹو کھینچ لی جائے گی اور امریکہ میں آنے سے پابندی ہو جائے گی۔ یہاں انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تحریک کس سمت میں کھڑے ہو، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو۔ چار آنسو بہانے سے کوئی عزادار نہیں بنتا، چہرے پہ ہاتھ مارنے سے کوئی عزادار نہیں بنتا۔ عزادار تب ہے جب فلسفہ حسین ابن علی ہو، عزادار تب ہے جب ظالم سے نفرت پائی جائے۔ آج بحث چھڑی کہ مولانا یہ جنگ اسلام کی نہیں ہے، دو ملکوں کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے۔ بالفرض اگر مفادات کی جنگ بھی ہو، مسلمانوں کی جنگ نہ ہو، اگر جعفر طیار میں دو ہندو آپس میں بھی لڑیں اور آپ پوچھو کہ جناب کیوں لڑ رہے ہیں، تو آپ کو بتایا جائے کہ ایک ہندو نے دوسرے ہندو کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو یہاں پہ مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ مسئلہ حق و باطل کا ہے، بھلے دو لوگوں کے درمیان جنگ ہو، معصوم فرماتے تم نے اس کا ساتھ دینا جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ آپ مظلوم کے حامی ہو، اب مظلوم چاہے سنی ہو فلسطینی ہو، مظلوم چاہے سربیا کا رہنے والا کرسچن ہو، مظلوم چاہے پاکستان میں رہنے والا ہندو ہو، مظلوم چاہے سرکاری کوئی افسر ہو، کوئی بھی مظلوم ہو، جب تمہیں پتا چلا کسی کے ساتھ زیادتی ہے تو تم نے حسین کی طرح اس کی حمایت کے لیے بلند ہونا ہے۔ تم نے علی بن ابی طالب کی طرح، یتیم کسی بھی خانوادے کا ہو، علی صرف یتیمی کو دیکھتے ہیں، اہل بیت صرف مظلومیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت ہے۔ لیکن اگر آپ کہو شیعہ ہوگا تو حمایت کروں گا، یہ قوم پرستی ہے۔ اگر آپ کہو مہاجر ہوگا تو حمایت کروں گا، یہ قوم پرستی ہے۔ اگر آپ کہو کہ پاکستانی ہوگا تو حمایت کروں گا، یہ قوم پرستی ہے۔ قوم پرستی اسلام میں حرام ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ حسین شیعوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے۔ اب عبداللہ کو محدود نہ کرو، حسین نے انسانیت کا پیغام دیا۔ امام زمانہ صرف شیعوں کے یہ ظہور نہیں فرمائیں گے، امام زمانہ انسانیت کے لیے ظہور فرمائیں گے۔ تو یاد رکھنا، خدا نے فرش اعضا میں کشش رکھی، کیونکہ اللہ کی اگر امید ہے زمین پر کسی سے، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے امید ہے، کیونکہ یہی وہ قوم ہے جو حوصلہ بھی رکھتی ہے، جو ہمت بھی رکھتی ہے، جن کی مائیں بہادر بھی ہیں، جن کے اندر زینب کی ہمت بھی ہے، جن کے اندر
اندر صبر کی توانائی بھی ہے، اور واقعاً کون سی نسل ہے کہ آج شہادت کرے جو کبھی موت سے نہ گھبرائے، اور کیسے موت سے گھبرائیں جن کو ہر مجلس میں بلا کے شہادت سنا کر، مصائب سنا کر نسلوں کو بہادر کیا جائے، جن کی مائیں 6 مہینے کے بچے گود میں لائیں اور منبر حسین سے یہ سنے کہ کربلا میں کوئی رباب تھی جو اپنے بچے کا جھولا جھلا رہی تھی، اور یہ کہے کہ اے علی اصغر، اے کاش تو جوان ہوتا، میں اکبر کی طرح تجھے حسین پہ قربان کر دی۔ یہ مصائب کیوں سنائے جاتے ہیں؟ واللہ اگر اہل طاغوت کو اگر یہ اجازت ملے تو آپ کی مجلسوں سے مصائب کو حذف کرا دیں، وہ پابندی لگا دیں کہ مصائب نہ پڑھے جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہر وہ شخص جو مصیبت ابا عبداللہ الحسین سنتا ہے اس کے دل میں خدا شہادت کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ دیکھیے استاد صفت جعفر نے وہ جو شعر لکھا تھا جب علی آ گئے زندگی آ گئی، تو وہ کب لکھا تھا؟ اپنی جوانی میں لکھا تھا، مطلب جوانی سے شوق شہادت تھا۔ ان کے کوئی شاگرد تھے ان کے پاس، ان کا خط موجود ہے، تو استاد کو یہ بھی پتا تھا کہ مجھے شہادت ملنی ہے، مطلب وہ شک میں نہیں تھے کہ مجھے شہادت ملے گی۔ عین میں سمے تمار کی طرح علی نے کہا ایک درخت سے تجھے مانا جائے گا، اور میں سم اسی درخت کو پانی دے رہا تھا۔ کوفے والے مذاق اڑاتے تھے کہ میسم کر کیا رہے ہو، اور میسم تمار کی شکایت لگانے حبیب کے پاس گئے کہ حبیب یہ میسم بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں چھوڑتا ہے، کہتا یہ درخت بڑا ہوگا، مجھے مارا جائے گا، اس کے علی میں مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ تو حبیب نے بڑے لطف لیا ان کی باتوں سے کہ تم میسم کی بات کر رہے ہو، کوفے کے دروازے سے کچھ نیزے آئیں گے، ان نیزوں پہ کچھ کٹے ہوئے سر ہوں گے، اور ایک سر کی قیمت اتنے درہم کی لگائی جائے گی۔ کہیں گے کہ حبیب یہ کس کا سر ہوگا؟ حبیب کہتا ہے تو میرا سر حبیب ابن مظاہر کا سر ہوگا۔ کہ ہم تو میسم تمار کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں حبیب اپنے سر کی باتیں سنا رہا ہے۔ یہ شوق شہادت رکھنے والے، یہ موت سے نہ ڈرنے والے، یہ ظلم کے سامنے نہ جھکنے والے، اب ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ 1400 سال سے شیعوں کے اوپر کوئی امام نہیں ہے، 1400 سال، مذاق نہیں ہے یہ۔ ایک قوم ہو جس کا امام غیبت کے پردے میں ہو، لیکن ایسی منظم قوم، ایسے مضبوط ارادے والی قوم، ایسے حوصلے والی قوم جس کے بچوں کو مارا جائے، جن کی نسلوں کو مارا جائے، جن کو بسوں سے اتار کر، کانوں میں پتھر مار مار کر، جن کو کاٹ کاٹ کے شہید کر دیا جائے، اس قوم کے حوصلے اتنے بلند ہوں کہ اس وقت کے سب سے بڑے ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں۔ دیکھو اس وقت بعض ممالک اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی کسی ملک سے بھیک مانگتے ہیں ہماری حفاظت کر دو، لیکن یا علی مدد کہنے والوں نے کسی سے مدد کی بھیک نہیں مانگی۔ کہ آپ اہل بیت پر ایمان رکھتے ہو، وبشر صابرین، بشارت دو صبر دینے والوں کو، بشارت دو حق کے راستے پہ چلنے والوں کو۔ جب آپ مسافر راہ حق ہو تو بھروسہ کس پر ہے؟ پروردگار عالم پر ہے۔ آپ کے عقیدوں کو یہ عجب ہے کہ 1400 سال سے شیعوں کے سر پر امام تو ہیں، لیکن ظاہری طور پر کوئی ایسا امام نہیں جو آپ کو گائیڈنس دے، جو آپ کو گائیڈ لائن دے، جو آپ کو حوصلہ دے۔ 1400 سال سے آپ کا امام پردے غیب میں ہے، آپ اپنے امام کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود اتنے منظم، اس کے باوجود اتنے متحد کہ جب کربلا جاتے ہو 20-22 ملین شیعہ، ان کو کس نے کہا کہ موقف لگاؤ؟ ان کو کس نے کہا کہ صفی بن جاؤ؟ ان کو کس نے سکھایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ؟ ان کو کس نے سکھایا کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ؟ ان کے ڈاکٹرز کو کس نے بتایا کہ وہاں جا کے فیس نہیں لینی؟
इनके इंजीनियर को किसने बताया वहां जाके फ्री में खिदमत करनी है? इनको किसने बताया कि थके हुओं के पांवों को दबाया जाता है? इनके वजूद के तकब्बुर और अना को किसने खत्म किया कि इतना बड़ा आदमी होते हुए किसी मोमिन के जूतों को पॉलिश करता हुआ नजर आता है? ये हौसला कौन देता है? ये आपको कौन सिखा रहा है? तो अहले बैत ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, हुसैन के नाम से फर्श अज़ा हुसैन दिया, आजादारी हुसैन दी, आपको प्रैक्टिकलिज्म मिलाया। आज वल्लाह बार बार सवाल करता हूँ, उम्मत क्या नमाज नहीं पढ़ती, उम्मत क्या रोजा नहीं रखती, उम्मत क्या हज नहीं करती, उम्मत क्या ज़कात नहीं करती, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जालिम के सामने खड़े होने का हौसला नहीं है। इनके लीडरों के अंदर एक बहादुर लीडर पैदा नहीं होता जो जालिम को जालिम कहे, जो मजलूम की हिमायत। देख रहे हैं आंखों से, फिलिस्तीन में 80,000 मुसलमान मारे गए, यमन में 40,000 बच्चे यतीम हो गए, इराक में 1 मिलियन मुसलमानों को मारा गया, अफगानिस्तान में कितने हजार मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। एक कोई रहबर उठा हो, एक रहबर उठ के बयान दे, लेकिन नहीं है। नमाज तो पढ़ते हैं, बहादुर नहीं बन पा रहे, रोजा तो रख रहे हैं, बहादुर नहीं बन पा रहे, हज तो कर रहे हैं, बहादुर नहीं बन पा रहे। मध्य मुकाबिल हम भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर बहादुर रहबर पाए जाते हैं, बहादुर लीडर पाए जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए उम्मत को कि शियों के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। फिर ये सारे फतवे रिवर्स हो जाएंगे कि शिया रोते क्यों हैं, शिया मजलिस में क्यों जाते हैं, शिया जुलूस क्यों निकालते हैं। अरे ये चीजें न होती तो हम बहादुर न होते। यही फर्श अदा है जो हमें बहादुर बनाता है। बस एक फराग दिली का जुमला आपकी खिदमत में रखूं, सेंसिटिव है पर खैर है, हक़ाइक़ बयान करने चाहिए। देखिए, फितरत बशरी का तकाजा है कि हर इंसान अपने पीर का, मुर्शिद का मद्दा होता है। अब भले आप किसी के पीर और मुर्शिद को न मानो, लेकिन वो तो तारीफें करेगा, तारीफ करना भी बनता है। मुसलमान अपने बड़ों के फजाइल सुनाते हैं, अच्छी बात है, सुनाओ। मैं पॉजिटिविटी का कायल हूँ, मैं कहता हूँ आप किसी की बुज़दिली नहीं सुनाओ, बहादुरी सुनाओ। ताकि नस्लें क्या बने, बहादुर बने। देखो, आप अगर मिंबर से कंजूसी सुनाओगे तो कौन कंजूस बनेगी, सखावा सुनाओगे तो कौन सखी बनेगी। अब मैं उस मैटर में और उस बहस में दाखिल ही नहीं होता, कौन बहादुर था, कौन बहादुर नहीं था, कौन सखी था, कौन सखी नहीं था, कौन कंजूस था, कौन कंजूस नहीं था। मैं कहता हूँ आप पॉजिटिविटी सुना रहे हो, मैं फराग दिली से इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ। मुसलमान ने अपनी किताबों में हजरत अली के फजाइल भी सुनाए, लेकिन मध्य मुकाबिल उन्होंने जनाब खालिद बिन वलीद के फजाइल भी सुनाए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और हजरत उमर कहते हैं अगर मेरे बाद खालिद जिंदा होता तो मैं खालिद को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाता। मतलब जलील कद्र शख्सियत है मुसलमानों की, फजाइल सुनाते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने कहा अगर पॉजिटिविटी सुना रहे हो, बहादुरी सुना रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बहादुरी सुनाने से कौम बहादुर बनती है। हजरत उमर के फजाइल सुनाए गए कि फातेह ईरान हैं, फातेह रोम हैं, बहुत बहादुर थे, मुल्कों को फतह कर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, फराग दिली से आप जनाब उमर के फजाइल सुनाओ, जनाब अबू बकर के फजाइल सुनाओ, खालिद बिन वलीद के फजाइल सुनाओ। कम अज कम पॉजिटिविटी सुना रहे हो ना कि बहादुर थे, सखी थे, अखलाक के बड़े अच्छे थे, इतने मुल्कों को फतह कर दिया। तो मैंने कहा कि एक फारसी का जुमला है, अज फजल क़दर तुरा हासिल, कि अगर बाप फाजिल था उससे तुझे क्या मिला। कोई कहे कि क़िबला हमारे वालिद बड़े पढ़े लिखे थे लेकिन खुद अनपढ़ हो, कोई कहे हमारे वालिद PhD होल्डर थे, कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। भाई आप क्या हो ये तो बताओ, बड़ा बहादुर था, आप क्या हो। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं फराग दिली से कह रहा हूँ, आप उमर के फजाइल सुनाओ, अबू बकर के फजाइल सुनाओ, खालिद बिन वलीद के फजाइल सुनाओ, बताओ अपने बच्चों को बहुत बहादुर थे, इतने मुल्कों को फतह किया, इतनी जंगों में फतह मिली। लेकिन मैंने कहा मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि जिस उमर के फजाइल आप अपनी नस्लों को सुना रहे हो, आप में से एक उमर बन के अमरीका के सामने खड़ा भी तो हो जाए।
ایک خالد بن ولید بن کے نیتنیاہو کے سامنے کھڑا بھی تو ہو جائے۔ 40 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، ایک وزیر اعظم عمر کا کردار نہیں اپنا رہا، ایک خالد بن ولید کا کردار نہیں اپنا رہا۔ میں نے کہا تم نے بھی نسلوں کو بہادری سنائی، ہم نے بھی نسلوں کو خیبر سنائی۔ یہ جلسہ چھوڑ دو، ہر جگہ حسین کی مجلس ہو کسی اور کا غم منانے پر آ جاتے ہو، محرم حسین کا ہو تو یاد کسی اور کی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا سناؤ بہادری کے قصے، ہم نے نہیں روکا، ہم نے بھی خیبر سنائی، ہم نے بھی خندق سنائی، ہم نے بھی احد سنائی، ہم نے بھی نسلوں کو بہادری سنائی، لیکن ہم نے صرف سنائی نہیں، ہم نے خیبر بھی سنائی، خیبر شکن میزائل بنا کے دشمن کو بھی مارا۔ تو میرے عزیز صرف منبروں سے جمعے کے خطبوں میں فضائل سنانے سے قوم کا فضیلت نہیں بنتی۔ آؤ تھوڑا شیعوں سے پوچھو کہ انہوں نے خیبر سنا کر نسلوں کو خیبری کیسے بنایا، انہوں نے حیدر سنا کے بچوں کو حیدری کیسے بنایا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ شیعوں کے پاس ایسا کیا ہے؟ اب ان کے مفتی گلے پھاڑ پھاڑ کے سناتے ہیں، تحریکیں بنا دی، فلاں فضائل، فلاں فضائل، فلاں صحابی کے فضائل، لیکن وہ فضائل ان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ جو فضائل یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی ظالموں کے سامنے بڑے سخت تھے، جناب عمر غلط بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً تلوار نیام سے نکالتے تھے اور سزا دینے پہ آ جاتے تھے، اور انہی کے ماننے والے ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنے جاتے ہیں۔ کیا ملا آپ کو؟ کیا لیا آپ نے عمر سے؟ یہ چیز سیکھی آپ نے؟ اور پوچھا جائے آپ کیوں گئے تھے تو کہیں نہیں، وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ بتائیے اسلام کے بارے میں، تو ہم ان کو اسلام سمجھانے گئے تھے۔ آپ اسلام سمجھانے جاتے ہو، شہباز شریف پتہ نہیں کیا سمجھانے جاتا ہے یا سمجھانے لیتا ہے، اللہ علم۔ دیکھو کفر کے سفرے کو دیکھ کر اس کا ناشتہ پیٹ میں ڈال کر، اگر کبھی ہم کہتے ہیں کبھی کبھی نیاز کھایا کرو، یہ تھوڑا حلال پیٹ میں جائے گا تو تھوڑی غیرت حسینی وجود میں آئے گی۔ جب کربلا میں حسین نبی کے نواسے نے یہ کہہ دیا کہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کے لقمے بھر چکے ہیں، آپ جنہوں نے امت یہ اسلامی نہیں، امت یہ انسانی کو لوٹ لوٹ کر اپنی حکومتوں کو قائم کیا، انہی کے پیسے سے خریدا ہوا بریڈ، انہی کے پیسوں سے خریدا ہوا پانی، انہی کے پیسوں سے خریدے ہوئے ناشتے جب اس شکم میں جائیں گے تو اس زبان سے کبھی حق بیان نہیں ہوگا۔ یہ کربلا میں امام حسین نے بتایا کہ جو شکم حرام سے بھر جائے تو قاتل نواز رسول بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی پوچھے کہ شیعوں کے پاس ایسا کیا ہے، شیعہ نظریہ بھی دیتا ہے، شیعہ ایک پریکٹیکل میدان بھی لگاتا ہے،
उस प्रैक्टिकल मैदान का नाम मजलिस हुसैन इब्न अली है, उस प्रैक्टिकल मैदान का नाम मातम अज़ादारी है, उस प्रैक्टिकल मैदान का नाम जुलूस अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। मौला हुसैन सिर्फ इन्हें ये नहीं कहते मैं बहादुर था, इन्हें कहते हैं बहादुर बन के जुलूस में चलो, बहादुर बन के हुसैन का नारा लगाओ, बहादुर बन के वक्त यजीद को ललकारो, बहादुर बन के 50 डिग्री की गर्मी में इस रास्ते पे चलो तो सही, ताकि तुझे एहसास हो कि ज़ैनब भी इस रास्ते पे चली थी, सकीना भी इस रास्ते पे चली थी। अल्लाह रोजा क्यों रखवाता है, आशूरा के दिन फाका क्यों रखते हो, ताकि हुसैन की प्यास को समझ सको ना। नजब से पैदल करबला जाते हो ताकि उनका पैदल चलना महसूस हो ना, कि पाँवों में छाले पड़ते हैं तो कैसा लगता है। इतनी गर्मी में 10 तरह के मोमिन आपकी खिदमत के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ज़ैनब की खिदमत के लिए कोई नहीं था, सकीना की खिदमत के लिए कोई नहीं था। कहाँ से काफिला गया शाम तक, पर कोई खिदमत गुजार नहीं है। गैरत ज़ैनुल आबिदीन को समझा करो ना, कि पूरी 40 साल रोते रहे और गवाह पे यही जुमला था, शाम अशाम अशाम। अब ये गैरतमंद इंसान समझ सकता है कि ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी। मैंने एक मोमिन को मिसाल दी, मैंने कहा समझो गैरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। मैंने कहा उम्र पर गए हो, जी मौलाना मैंने कभी देखा है जब मुसलमान उम्रा करता है, तवाफ़ खाने खुदा करता है, मर्द और औरतें साथ होते हैं, अल्लाह का घर सामने है, मुसलमान कभी उम्रा करने आया है, खौफ खुदा इसके वजूद के अंदर है। अब जब तवाफ करता है, मैंने कहा कभी देखा है तुमने बाज़ गैरतमंदों को जब अपनी बीवियां साथ लेकर चलते हैं, हालांकि मजमा मुसलमानों का है। मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि अपने दोनों हाथों से अपनी बीवी को बचाता हुआ जाता है, कहीं किसी हाजी का कांधा न लग जाए, कहीं किसी नामहरम का हाथ न लग जाए। इतना फिक्रमंद होता, अल्लाह के घर का तवाफ भी कर रहा है, लेकिन इस फिक्र में है कि मेरे महरम से कोई नामहरम टकरा न जाए, मेरे महरम से किसी नामहरम का हाथ न लग जाए। मैंने कहा सोचो ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी, तो किसी आम मुसलमान की बेटी नहीं, तो अली इब्न अबी तालिब की बेटी है, जो कभी अकेली बाजार से नहीं गुजरी, वो ज़ैनब कुबरा जो कभी नामहरमों के मजमे में नहीं गई, जिनको अमारियों में बिठा बिठा के अली इब्न अबी तालिब सफर करवाया करते थे, जिनके दाएं कभी अब्बास खड़े होते, बाएं कभी अली अकबर खड़े होते। जब सवार कराना होता तो एक एक बनु हाशिम का जवान आता, कुफियों को घोड़ों पे सवार करवाता, कुफियों को ऊँटों पे सवार करवाता। लेकिन आए जब करबला आई, क्या गुजरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर। फरमाते हैं मुसलमानों का नहीं, शराबियों का मजमा लगा हुआ था, नाचने वाले खड़े हुए थे। इस कदर गैरत सजा तकलीफ में आई, फरमाया बार बार जिनके हाथों में कटे हुए सर थे उन्हें इशारा करते थे, जरा मेरे बाबा का सर आगे आगे लाओ, अकबर का सर आगे आगे लाओ, अब्बास का सर आगे आगे लाओ। पूछने वाले ने कहा मौला आप क्यों कहते हैं सरों को आगे लेकर चलें? ताकि इस मजमे की निगाहें सरों पर जाएं, ज़ैनब के सर पर न जाएं। मजमे की निगाह कटी हुई गर्दनों की तरफ हो, लेकिन फैदानियों की तरफ न हो। ये ज़ैनुल आबिदीन, ये करबला जिसने आज शियों को इज्जत दी है। मेरे अजीज कभी फरमाया कि अपनी कदर को जाना कर, आप तो कौम हो जो इमाम ज़माना की मददगार साबित होगी, कभी आपकी कीमत बहुत है। फरमा चलते हो फर्श अदा पे तो मलाइक अपने परों को मस करके जाते हैं, और रोते हो तो नबी की बेटी तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल में जमा करती है। महशर में आओगे तो ज़हरा कहेंगी खुदाया मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे हुसैन का ज़ादार जन्नत में नहीं जाता। मेरे उस्ताद अखलाक एक जुमला कहते थे जवान बीबी ने तो वादा कर दिया मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन को रोने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कहते थे मेरे लाल अब इस तरह बन के जाना कि ज़हरा को ज्यादा देर खड़ा होना न पड़े। वल्लाह ये जिंदगी जब तक है खुदा से मांगो, इतना मांगो। वो खुद कहता है कि एक गमे हुसैन के आंसू में इतनी ताकत है मैं तुम्हारे जहन्नुम की आग को बुझा सकता हूँ। छठे माँ फरमा कभी तो रोया नहीं तो रोना चाहता है। फरमा तुम सब के सरों के पीछे हमारी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हैं। खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है,
میں زہرا اس سے راضی تو بھی اس سے راضی ہو جائے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے بھائی کو سلام کیا. السلام مجمع بہت حسین کی صدا بلند سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کر السلام وعلى علي ابن وعلى ما شاء الله سب مل کے السلام آواز تھوڑی بڑھا دیں. میرا سلام ہو درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کے جمال قدم کو پڑے واللہ زینب پہچان نہ سکے کہنے لگی آنکھا سے کیا تو میرا بھائی حسین ہے کیا تو ہی میرا ماجا حسین ہے اللہ جانے قدم حسین کے ساتھ ایسا کیا ہوا سر موجود نہیں تھا ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھے لہینے کا اتنے سال جب میں نے حسین کے بدن پہ زور دوڑا میں نے اپنے کانوں سے پس لیا دعا کی آواز سنے اللہ کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا رو کر کہا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا اما زہرا نے چیک کیا بیس کے بولا تھا
میرا حسین سرابد وفا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا جائے. میرے عزیز آج کا دن زینب کا دن ہے. آج تھوڑا بھی زینب پہ رو لو. فضا کہتے ہیں ہر شہید کا لاشا جب خیموں میں آتا تھا مولا شہید کی ماں کو نہیں بلاتے تھے, مولا شہید کی وارث کو نہیں بلاتے تھے. قاسم کا لاشا لایا, فرمایا مفضا بہن زینب کو بلانا. بی زینب خیمے کے در پہ فرمایا بہن زینب ماں کو نہ بچانا, برداشت نہیں کر سکے گی. زینب قاسم کا لاشا لایا ہو, فوراً کا حسین تیرے ہاتھ کو خالی ہے. کہا زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. فضا کہتی ہیں جب اکبر کا لاشا اٹھانے لگے میرے لال بوڑھا بابو جوان بیٹے کا لاشا ہے, دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالے. جب لاش اٹھانے لگے حسین کے پاؤں لڑ گئے. خیمے کے در سے آواز آئی ٹھہر جا حسین, میں زینب بھی آتی ہے ساتھ مل کے لاش اٹھاتے ہیں. ایسے شریکت الحسین نہیں ہے زینب. فضا کہتی ہے جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا کہیں سے آواز کی بہن زینب جلدی آنا. میری زینب فرماتی ہے مجھے اصغر کے رونے کی آواز سنائی نہیں دی, مطمئن ہو گئی بچے نے پانی پی لیا. جب حسین کا سامنا ہوا کیا دیکھا, داڑھی سفید تھی پر خون سے رنگے, چھوٹے بچے کے ننھے قدم خون سے رنگے. ماں کو نہ بتانا, صرف کربلا میں نہیں بچپن سے شریک حسین. ماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھی, بابا کا زخمی سر دیکھا, حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے. کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی علی اصغر کا لاشا, کبھی حسین کا لاشا. لیکن فضا کہتی ہے خیمے میں حسین دلمن سے لاش لائے. اکبر پہ رونے والی کہیں نظر نہیں آئی, اصغر پہ رونے والی کہیں نظر نہیں آئی.
ہر بیوی انتظار میں آئے زینب آئیں گے، لیکن زینب کا ہی نظر نہیں آئے۔ بزا کہتی ہے میں خیمے میں گئی، کیا دیکھا سر سجدے میں ہے، کہہ رہی الحمدللہ خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی، لیکن بچے کو قافلہ چلا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کہتے ہیں جب بازار میں جاتے تھے کہتی تھی لوگ اگر کسی میں رسول کی زیارت کرنی ہے میرے اکبر کو دیکھے، کبھی بڑی حسرت سے عباس کو دیکھتے تھے، عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز ہے، آنکھیں کھولے دیکھو میں زینب گزر گئے، میرے ہاتھوں میں کہتے زندان شام وقت رہائی قریب کٹے ہوئے سر زندان میں لائے گئے، مولا حسین کا سر آیا دور دور بڑی مجھے دو، اکبر کا سر آیا مجھے دو، قاسم کا سر آیا مکروا گبرے، راوی کہتا ہے کہ منے سے سر لے گئے، انتظار میں آیا بھی زینب جائے گی، بچوں کو اپنی گودی میں لے گی، لیکن زینب کبھی حسین دے کبھی اکبر دے، سر لانے والے نے کہا کہ ان سروں کی ماں مر گئی ہے، آگے بڑھے مجھے دو یہ میرے بیٹے کٹی ہوئی منی سی گردنیں بی بی زینب کی خدمت میں لائے، بی بی کے بچوں سے ناراض اما فضا میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، زینب ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے، ہائے اربعین کا دن آیا، قافلہ کربلا پہنچا، دوڑے دوڑے حسین کے مزار پہ گئے، حسین میں تیری سکینہ کو چھوڑائے، عباس میں تیری سکینہ کو چھوڑائے، کبھی اکبر کا محفل کبھی علی اصغر کا ماتم کرے، کبھی حسین بے گریہ کرے، قافلہ واپس مدینے پہنچا، قیامت کا منظر تھا، اہل مدینہ استقبال کے لیے کہنے لگی مدینے والوں جب گئی تھی اکبر میرے ساتھ تھا، حسین میرے ساتھ تھا، قاسم میرے ساتھ تھا، مدینے کی عورتوں کو جمع کیا، سجاد میں نانا کے روزے کو جائے گے، محرم سے روزہ خالی کرو، کہ جب نانا کی قبر پہ گئے بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہنے لگی نانا نانا مجھے دیکھو میں زینب ہوں، نانا نہیں پوچھو گے زینب کیا لائی ہے، نانا تیری امت نے بڑا اجر ادا کیا، کہتی ہے سر سے چادر توڑے، نانا کی قبر پہ کلائیاں رکھی،
کلائیوں سے کپڑا ہٹایا مولا تیری امت نے تازیاں مارے مولا میری چادر چھینی مولا میرا کنر مارا گیا مولا میرا سنر مارا گیا بس ایک جملہ غیرت کرے کیے گئے ماما کی قبر سے زینب جنت بتی گئے فضا کہتے ہیں کوئی لمبے مسائل نہیں کرے بس زینب نے خون بھرا ترکا نکالا قبر زہرا میں زلزلہ آیا زینب ترکا ہٹا اور یاد کر کے کہنا تجھ سے گرتا دیکھا نہیں میں نے 70 قدموں سے سمن کے حسین کے سینے اما ضربتیں چلاتا رہا فریاد کرتی رہی لگا